हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, 21 नवंबर पीर का दिन और जूं जूं दिन गुजरते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी खबरें लंदन से, पाकिस्तान से आपके सामने आ रही हैं। नाजरीन, 20 नवंबर इतवार के रोज लंदन में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरे पाकिस्तान में क्या बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी बसते हैं तहलका मचा दिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक तर्जमान सैयद तस्नीम हैदर की जानिब से की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके वकील जनाब मोहतरम मेहताब अजीज साहब भी मौजूद थे। नाज़रीन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस कदर खतरनाक और तहलका खेज थी कि जिसने भी सुनी वो हैरान रह गया। सैयद तस्नीम हैदर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या इंकशाफात किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या क्या इंकशाफात किए जो आप किसी टीवी चैनल पर नहीं देख सके, वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले कि हम इन अहम इंकशाफात को आप तक पहुंचाने में आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, इसलिए मैं रोजाना कहता हूं कि अगर चैनल सब्सक्राइब होगा तो मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आज मैंने क्या प्रोग्राम किया है। वरना जब तक मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा या कोई दूसरा शेयर नहीं करेगा, नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है, इसमें किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं आता और अगर ये चैनल सब्सक्राइब करते वक्त कोई ईमेल एड्रेस मांगे तो वो देने में भी कोई हर्ज नहीं है। नाज़रीन, सबसे बड़ी अहम खबर लंदन से, उस पर बात का आगाज करते हैं और वो खबर है सैयद तस्नीम हैदर, जो अपने आप को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तर्जमान कहते हैं और हैं भी। हमने भी देखा अपनी आंखों से कि सैयद तस्नीम हैदर मियाँ बीमार शरीफ के बेटे के दफ्तर के अंदर बाहर पाए जाते थे। अब ये बात उन्होंने जब कही कि मियाँ बीमार शरीफ ने मुझे बुलवाया नासिर भट्ट के जरिए और मुझे ये कहा कि इमरान खान को और अरशद शरीफ को कत्ल करवाना है और उनके लिए कोई शूटर्स जो हैं वो चाहिए हैं। चूँकि मियाँ बीमार शरीफ जो हैं वो आम तौर पर सैयद तस्नीम हैदर से मिलते भी रहे हैं और इनके अहदेदारान की तो कई तस्वीर जो हैं वो सैयद तस्नीम हैदर के साथ है। इससे पहले कि हम आपको मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंदरजात से आगाह करें, सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया के दीगर अहदेदारान और एक ऐसा शख्स अंजुम चौधरी जिसका सैयद तस्नीम हैदर ने अपना नाम भी लिया, उनके साथ भी मौजूद हैं। आइए तस्वीर देखिए और फिर हम आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर का एक बयान दिखाएंगे जिसमें वो सैयद तस्नीम हैदर के साथ ला ताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। आप ये दोनों तस्वीर भी देखें, वो वीडियो भी देखें, फैसला आपने करना है कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो आइए सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं जिसमें सैयद तस्नीम हैदर, जिन्होंने आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ बीमार शरीफ पर, अरशद शरीफ और इमरान खान पर कातलाना हमले के इल्ज़ामात लगाए, उनके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान किस कदर गुड़ियां पाकर बैठे हुए हैं। यानी बड़े ही गहरे राजो न्याज हो रहे हैं और बड़ी खुशी का इजहार हो रहा है, एक दूसरे के साथ अटकेलियां की जा रही हैं। तस्वीर मुलाजा फरमाएं। जी, सैयद तस्नीम हैदर शाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैं 5 साल से तर्जमान हूँ इधर और 20 साल से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान से मैं इनकी जो खिदमत कर रहा हूँ
اور ہوا یہ ہے کہ جو انکشافات ہیں لندن پلان کے، ان میں ادھر بیٹھا تھا، مجھے بلایا گیا، اور جو میٹنگ ہوئی اس میں یہی ہوا کہ ارشد شریف کا اور عمران خان کا قتل کرنا ہے۔ میٹنگ کب ہوئی، کس کے ساتھ ہوئی؟ میٹنگ ہوئی میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ اور کب ہوئی؟ ایک پہلی 8 جولائی کو ہوئی، اس کے بعد جو ہے اپنا 20 سپتمبر کو ہوئی میری، اس کے بعد 29 اکتوبر کو میری۔ اور اس میں کون کون شامل تھا ان میٹنگ میں؟ یہ ابھی آپ یہ بتا سکتے ہیں جی، وہ میں نام انشاءاللہ بعد میں آپ کو۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیا پلاننگ ہوئی، کیا کہا گیا؟ اس میں یہی کہا گیا کہ ارشد شریف کو اور عمران خان کو، ان کو رستے سے ہٹانا ہے، ان کا قتل کروانا ہے تاکہ یہ رستے سے ہٹ جائیں، اور نئے چیف آف آرمی کی تقرری سے پہلے یہ کام کرنا ہے۔ تو آپ کو کیوں کہا گیا یہ کہ آپ کروائیں؟ ناصر بٹ صاحب نے میرا جو انٹروڈکشن میاں صاحب کو یہی کروایا کہ یہ گجرات میں بڑے ڈنڈی پٹی مضبوط ہیں اور یہ کام کر سکتے ہیں، ان کے پاس شوٹر ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے یہ تصاویر دیکھی، ان میں پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ کے کئی اہم عہدیدار جو ہیں وہ سید تسنیم حیدر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، مختلف مواقع کی تصویریں ہیں۔ تو یہ کس طرح ڈینائی کر رہے ہیں کہ سید تسنیم حیدر کا پاکستان مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ کے صدر زبیر گل کی پریس کانفرنس بھی دیکھتے ہیں، سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں۔ ایکچولی پریس کانفرنس تو نہیں ہے، اس سے پہلے انہوں نے ایک ٹی وی چینل کے نمائندے کو انٹرویو دیا تھا جو کہ اپنے آپ کو ہم ٹی وی کا نمائندہ کہتا ہے، لیکن مجتبیٰ شاہ نام ہے اس کا۔ لیکن جب ہم نے ہم ٹی وی کی انتظامیہ سے پوچھا تو انہوں نے اس کی نمائندگی سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارا اس نام کا کوئی نمائندہ لندن میں موجود نہیں ہے، اگر اس کے پاس ہم ٹی وی کا لوگو ہے تو وہ جعلی ہے، کیونکہ اس کی خبر بھی نہیں چلی جو اس نے انٹرویو کیا زبیر گل کے ساتھ ہم ٹی وی کے لیے۔ تو لہٰذا یہ شک جو ہے وہ تقویت پکڑ گیا کہ مجتبیٰ شاہ جو جیو نیوز کے مرتضیٰ شاہ کا چھوٹا بھائی ہے وہ کسی بھی ہم نیوز نام کے ٹی وی چینل سے منسلک نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہتے کیا ہیں زبیر گل صاحب۔ آج یہ جو ایک فراڈیوں کے ٹولے نے بات کی ہے، خاص کر کے پی ایم ایل این کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے ترجمان ہیں یو کے میں اور عہدیدار ہیں، تو میں ایز اے پریزیڈنٹ یہ کہتا ہوں، اس چیز کو میں بالکل ڈینائی کرتا ہوں کہ وہ کسی قسم کے ہمارے عہدیدار نہیں ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات، سب سے پہلے تو عہدیدار کے لیے یہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے جو میرے سائن کے ساتھ چلتا ہے، تو اس کی بات تو ہو گئی، یہ جھوٹا انسان ہے، اس کو تو ہم عدالت میں لے کے جائیں گے۔ جی تو ناظرین، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ زبیر گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ سید مجتبیٰ شاہ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر ہم کسی کو ترجمان بناتے ہیں یا پھر عہدہ دیتے ہیں تو ایک نوٹیفیکیشن کی کاپی وہ دکھا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس قسم کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں۔ زبیر گل صاحب آپ انتہائی محترم ہیں، سیاسی کارکن ہیں، اور ہم سیاسی کارکنوں کی بڑی ہی دل سے عزت کرتے ہیں، لیکن کیا آپ اس سوال کا جواب دینا پسند کریں گے کہ آپ نے لندن میں 2 نائب صدر جو ہیں وہ نامینیٹ کیے ہوئے ہیں، ان میں ایک کا نام ہے عمران سعید اور ایک کا نام ہے مسٹر عباسی، آپ نے دونوں کو نائب صدر بنا رکھا ہے، کیا ان کو بھی آپ نے اس قسم کے کوئی نوٹیفیکیشن دے رکھے ہیں؟ ہماری اطلاع کے مطابق دونوں کے پاس کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، اور دونوں بیک وقت ایک ہی عہدے کے جو ہے وہ امیدوار ہیں اور اپنے آپ کو نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ ہوتا ہے۔ آپ کے قریب بیٹھے ہوئے انجم چودھری جو یوتھ ونگ کے صدر کہلائے جاتے ہیں، کیا ان کے پاس بھی کوئی نوٹیفیکیشن ہے؟ اگر ہے تو یہ سارے نوٹیفیکیشن برائے مہربانی میڈیا کے سامنے دکھا دیں۔ دوسری اگر آپ نے بات کی کہ سید تسنیم حیدر کا پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اگر ان کا پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمانی سے کوئی تعلق نہیں تھا تو یہ آپ کے اور آپ کے دوستوں کے ساتھ خرمشتیاں کیوں کرتے رہے، کھانا کٹھے کھاتے رہے، ہم نوالا ہم پیالہ کیوں رہے؟ ان باتوں کے سوالات بھی ابھی جواب طلب ہیں۔ آئیے ناظرین واپس چلتے ہیں پریس کانفرنس کی طرف کہ پریس کانفرنس میں یہ تو میں نے آپ کو ساری وہ صورتحال بتائی جو کنٹراڈکشن آ رہی ہے کہ یہ پریس کانفرنس جعلی ہے۔ اب میں آپ کو پریس کانفرنس کی اصلیت کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ سید نسیم حیدر شاہ اونلی شخص، ان کے ارد گرد بیٹھے لوگوں کی میں بات نہیں کرتا، سید نسیم حیدر شاہ ایک ایماندار آدمی ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر گجرات کے علاقے مدینہ میں قتل کے مقدمات میں ملوث ہو کر برطانیہ میں چلا آیا ہے۔ اب یہ سوال کرنا
کہ کیا سید تسنیم حیدر شاہ کے اس قدر تعلقات ہیں کہ وہ میاں بیمار شریف کو یا ناصر بٹ کو شوٹر مہیا کر سکے. ہے تو یہ بڑی ہی ایک اچھمبے کی بات، لیکن کبھی کبھی اس قسم کے لوگوں کے تعلقات بہت وسیع ہوتے ہیں اور وہ اس قسم کے کام کرنے کے لیے تیار بھی رہتے ہیں، ڈیل کرنا چاہتے ہیں. ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے مقدمے بھی، ظاہر ہر آدمی جب پھنسا ہوتا ہے تو چاہتا ہے اس کے مقدمے ختم ہو جائیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میاں بقول ان کے، یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہیں، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میاں بیمار شریف ان سے بڑا مطالبہ کر رہے ہیں، ارشد شریف کا قتل کوئی معمولی بات نہیں ہے، عمران خان کا قتل کوئی معمولی بات نہیں ہے، تو ان کے بقول انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا. اور جب دوبارہ رابطہ کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے انتظام کر لیا ہے. لیکن اس ساری کہانی میں مجھے ایک دو چیزیں ضرور شک و شبہات میں مبتلا کر رہی ہیں. ایک آخری میٹنگ ہوئی ہے 29 اکتوبر کو، اور جو ارشد شریف کا قتل ہے وہ جو ہے وہ اس وقت تک ہو چکا تھا. اور جب ارشد شریف کا قتل ہوا ہے تو اس سے بعد میں جا کے میٹنگ کرنے کا کیا فائدہ ہے، یہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی. بہرحال یہی بتا سکتے ہیں. اور میرے مصدقہ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سید تسنیم حیدر کے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہے، آڈیوز موجود ہیں جو وہاں پر میاں بیمار شریف کے بیٹے کے دفتر کے اندر بیٹھ کر گفتگو ہوئی، اور وہ آڈیوز بھی سید تسنیم حیدر کے پاس اور ان کے وکلاء کے پاس موجود ہیں. وقت آنے پر سامنے لائی جائیں گی، اور پھر جو قتل کی سزا ہے یا قتل کی منصوبہ بندی کرنے کی سزا ہے یا مشورہ دینے کی سزا ہے، اس کے مطابق برطانیہ میں قانونی کارروائی کی جائے گی. اطلاعات تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ اس پریس کانفرنس نے اس حد تک تہلکہ مچا دیا ہے کہ میاں بیمار شریف اب لندن سے بھی بھاگنے کے لیے تیار ہیں اس سے پہلے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے. ہماری اطلاعات تو یہ بھی آ رہی تھی کہ جس قسم کی یہ خطرناک پریس کانفرنس ہوئی ہے، آئندہ کچھ گھنٹوں میں بھی میاں بیمار شریف کو گرفتار کر کے پوچھ گچھ کے لیے اور اس کے بعد ان کو بیل پہ رہا بھی کیا جا سکتا ہے. یہ یہاں کا قانون ہے، اور قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک شخص ہے انجم چودھری، جس کا نام لیا سید تسنیم حیدر نے، اور وہ ان کے ساتھ تصویروں میں بیٹھا ہے. میں اپنی ٹیم کو کہوں گا اس کے چہرے کے اوپر دائرہ بنا دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ بھی ایک کرمنل آدمی ہے. لاہور کے علاقے بچوں والی بازار رنگ محل کا وہ رہنے والا ہے، اور یہاں پر بھی وہ کئی قسم کی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے. کریڈٹ کارڈ فراڈ، جعلی چیک ایشو کرنا، بیٹے کے نام پہ سبزی والے طارق کے گھر پر بینیفٹ کھانا، ہاؤسنگ بینیفٹ، یہ اس کا عام وتیرہ ہے. اور انجم چودھری نے پچھلے دنوں ایک برطانوی شہری کو ساؤتھ افریقہ سے جان سے مار دینے کی دھمکیوں کی کالز بھی کروائی تھی، جس کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، نمبر بھی موجود ہے، اس بندے کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے جس نے دھمکیاں دی تھی، اور وکٹم بھی موجود ہے، اور وکٹم ہر وقت آ کر ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہے. تو ناظرین، یہ سارا ٹولہ جو ہے آج ان کو ٹکر گیا ہے. ٹکر کا آدمی سید تسنیم حیدر، اور اس نے یہ کہا ہے کہ اب وہ ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا سازش کی، عمران خان کو پر قاتلانہ حملے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف صحافی جو ہمارے بھائی تھے ان پر بھی قتل کرنے کا جو ہے منصوبہ بنایا اور ان کو قتل کروا دیا گیا. یہ سارا کچھ وہ کہتا ہے کہ ناصر بٹ کے کہنے پر میں نے کیا. میں نے نہیں کیا، وہ کہتا ہے کہ مجھے کہا جا رہا تھا کرنے کے لیے، جب میں نے انکار کیا تو کسی اور سے کروا لیا گیا. تو ناظرین، یہ ساری آج پریس کانفرنس جو ہے اس نے تہلکہ مچائے رکھا. جو وکیل ہیں ان کے سید تسنیم حیدر کے، مہتاب عزیز صاحب، وہ بھی بڑے پڑھے لکھے اور بڑے پروفیشنل آدمی ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، اور ہم جو ہے وقت آنے پر ان ثبوتوں کی بنیاد پر میاں بیمار شریف کے گلے میں پھانسی کا پھندا لے کر آئیں گے. اور وہ جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے یہ ساری سازش کی اور یہ جس طریقے سے انہوں نے سید تسنیم حیدر کو آفر کی، یہ ساری چیزیں عدالت میں ثابت کر کے ان کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے. ناظرین، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مشکوک بات جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سید تسنیم حیدر کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ وہ لوگ ہیں جو عام طور پر مظاہرہ کر کے کا اعلان کر کے مکر جاتے ہیں، اور ان کی شہرت اچھی نہیں ہے. ان بد شہرت لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرنا بھی ذرا تھوڑا سا مشکوک ہے. لیکن جیسا کہ سید تسنیم حیدر ایک سید بادشاہ ہیں،
सादात से उनका तल्लुक है। हम तो सादात की कई भी हर बात को मनोअन तस्लीम कर लेते हैं और उस पर कोई बहस करना अपने लिए बड़ा ही जो है वो मुश्किल काम समझते हैं, क्योंकि सादात जो है आले रसूल है और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोला करती। तो अब जो है ये सारी सूरत हाल सामने आती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं और आने वाले दिनों में मॉर्गेज रिपोर्टर पर भी एक मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है कि वो हर प्रोग्राम में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि इमरान खान ने अरशद शरीफ का कत्ल करवाया। तो ये भी एक मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है कुछ दोस्तों की जानिब से और बड़ा ही अहम फैसला किया जाएगा कि इनको भी करारे वाक़ई सज़ा दिलवाई जाए कि इन्होंने इमरान खान पर भरपूर किस्म की इल्ज़ाम तराशी की है। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर रोशनी डालते हैं। 24 नवंबर को उम्मीद है कि समरी साइन हो जाएगी और 25 या 26 नवंबर को जो है ये सारा कुछ डिस्क्लोज हो जाएगा। ये सारा मामला डिस्क्लोज होने से पहले ये भी बताता चला जाऊँ कि इस वक्त के सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो भी उसी कम्युनिटी से तल्लुक़ रखते हैं और वो भी वही काम करेंगे जो कि हम उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी अभी की इतलात के मुताबिक अब जनरल फैज़ हमीद भी जो है वो चौथे नंबर पर आ गए हैं, क्योंकि पहले नंबरों वाले 2-3 लोग जो है वो खुद ब खुद ड्रॉप हो गए हैं और अब जनरल फैज़ हमीद का नंबर चौथा आ गया है। तो अगर इस तरह से चला तो आने वाले आर्मी चीफ जनरल फैज़ हमीद होंगे और जनरल फैज़ हमीद इतने फहम और फरासत वाले जनरल हैं कि उनकी क़यादत में मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा और पाक फौज का अदारा एक नंबर अदारा बनकर दुनिया में दोबारा से अपना सर उठाकर चलने के काबिल हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।